اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید آبدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید آبدی رائٹس۔ قرآن مجید وہ الہامی کتاب جو صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب صرف اللہ نہیں، الفاظ نہیں، بلکہ دلوں کی کیفیت بدلنے والی، زندگی کا رخ موڑنے والی اور حقیقت کو بے نقاب کرنے والی روشنی ہے۔ آئیے اس نئی سیریز قرآن مجید کی حقانیت میں ہم آپ کو سنائیں گے دنیا کے مختلف لوگوں کے سچے واقعات، ایسے لمحات جہاں قرآن مجید نے اندھیرے میں روشنی بن کر راستہ دکھایا، جہاں ایک آیت نے کسی کی تقدیر بدل دی، جہاں کسی بے قرار دل کو سکون ملا اور کسی گمراہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ سیریز ایمان کو تازہ کرے گی، دل کو جھنجھوڑے گی اور ہمیں قرآن سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گی۔ آئیے ہمارے ساتھ اس روحانی سفر کا آغاز کریں۔ قرآن کی حقانیت کو جانیے، مانیے اور محسوس کرنے کا سفر۔ قرآن مجید کو مٹانے کے لیے عیسائی، یہودی، قادیانی اور ان کی پالتو ادارے پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ جب برصغیر میں انگریز حکمران تھا تو یہ قرآن مجید ہی تھا جو ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے تو یہ پیغام بنایا کہ پورے برصغیر سے قرآن مجید مسلم گھرانوں سے چھین کر یا خرید کر سمندر میں پھینک دیا جائے، جس پر عمل بھی کیا۔ علاوہ ازاں علماء کرام کو قتل کیا گیا تاکہ قرآنی علوم کے وارثوں کا برصغیر سے خاتمہ ہو جائے۔ خدا بنا کرے علماء حق کا کہ انہوں نے انگریز کی خاطرانہ چالوں کو بانپ لیا اور پورے برصغیر میں دینی مدارس، مکاتب قرآن کا جال بچھا دیا۔ جب انگریز کو اپنی چال کامیاب ہوتی نظر نہ آئی تو انگریز نے ایسے ایجنٹ تلاش کرنا شروع کر دیے جو ان کے مقاصد کو پورا کر سکتے ہوں۔ انہی میں قادیان ضلع گورداسپور پنجاب کا مغل خاندان تھا جو انگریز کا شروع دن سے نمکخوار رہا۔ اس خاندان میں انگریز کی نظر مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی پر پڑی۔ انگریز جس کو گورے نایاب کی تلاش میں تھا وہ مرزا قادیانی کی ذات میں چھپا ہوا نظر آیا۔ وہ ویسے بھی سرکار کا ملازم تھا۔ انہوں نے اس سے سیالکوٹ کی کچہری کی ملازمت چھڑوائی اور پہلے مبلغ اسلام، پھر مجدد، پھر مہدی اور پھر مسیح کے منصب پر بٹھایا، تاہا کہ اس کے لیے نبوت اور رسالت تخت سجا کر اس پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کھریچ دیا جائے۔ جب یہ دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہوں گی تو ہماری حکومت کو برصغیر سے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ مرزا نے دھوکہ اور فریب دینا شروع کر دیا۔ مغل اسلام اور مناظر اسلام کا روپ دھار کر بیوقوف بنا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے قرآن پاک کی لفظی و معنی تحریف کی، انگریز کے اشارے پر جہاد کو حرام قرار دیا اور یوں جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو گئے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد بھی منتقل ہو گیا۔ ہر غرض کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی روپ میں قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقیقی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔
اور یوں اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریزی سے نہ مٹا سکے، یہودی اس کو ختم نہ کر سکے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تمام تر وسائل و کوششوں کے باوجود اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آج بھی اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ قیامت تک کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ جب روس نے اپنے نزدیک ترین مسلم ریاستوں پر قبضہ کیا تو اس نے پورے علاقے جو دینی علوم کا گہوارہ تھا سے قرآن مجید کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ نادر و نایاب کی کتب خانے نظر آتش کر دیے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، ہر وقت روسی ایٹلی ایجنٹس سائے کی طرح مسلط رہتی تھی، پھر بھی مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کو سینے سے لگائے رکھا۔ وہ قرآن پاک بھی پڑھتے رہے اور نمازیں بھی ادا کرتے رہے۔ مرور زمانہ کی وجہ سے ان مسلم ریاستوں میں قرآن مجید کے نسخے نایاب ہو گئے۔ غلامی، مجلس تحفظ، ختم نبوت کے فوائد گئے، اور یا کوئی مسلمان وہاں جہاں نکلا تو وہاں کے مسلمان ان سے یہی سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ اس صورتحال کو دیکھ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے وہاں کے لیے قرآن مجید طبع کر کے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ نہ صرف پروگرام ہی بنایا بلکہ اسمبلی جامہ بھی پہنایا۔ اس وقت متبع قرآن جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں کے علاوہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مہیا کردہ لاکھوں قرآن مجید وہاں تقسیم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔ یہ چند باتیں تحمیداً عرض کی گئیں۔ اصل مقصد روزنامہ جنگ لاہور میں شائع ہونے والی دو اہم خبروں کی طرف قارئین کو متوجہ کرنا تھا۔ اگر ہم ان خبروں کو قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے دو تازہ نشان قرار دیں تو بجا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 22 مرتبہ گمراہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نشانات دکھلاتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بندے بن جائیں اور گمراہی اور ضلالت سے نکل کر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں، جبکہ ایسے نشانات اہل ایمان کی تقویت ایمان کے باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا سچا پیروکار بنائے، آمین۔ وہ دو خبریں جن کا اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، شوروں میں گھرے گھر سے قرآن پاک پرواز کر گیا۔ نمبر 2، خدا کی شان آگ سے جھکیوں کا سارا سامان جل گیا لیکن قرآن پاک کا نسخہ محفوظ رہا۔ ڈیرہ مرادہ جمالی میں درجنوں افراد نے کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ ڈیرہ مرادہ جمالی کے ایک محلے کے جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ تیز آندھی سے چنگاریاں اٹھی جن سے گھر میں آگ لگ گئی جو آنن فانن 3 مولکہ گھروں میں پھیل گئی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ اس دوران ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور قبلہ کی طرف پرواز کر گیا۔ چمکتی ہوئی شیر کی صورت میں اڑتے قرآن پاک کا یہ معجزہ وہاں موجود درجنوں افراد نے دیکھا۔ قرآن پاک آسمانوں پر جا کر غائب ہو گیا۔ آتشزدگی سے تینوں گھروں کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ یہ خبر روزنامہ جنگ لاہور
31 मई 1993 को शाया हुई। दूसरा वाकया, खुदा की शान, आग से झुग्गियों का सारा सामान जल गया मगर कुरान पाक का नुस्खा महफूज रहा। लाहौर अजीज रोड का कारोबार बाग पर गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे के करीब 3 झुग्गियों में शदीद आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया। आग इतनी शदीद थी कि झुग्गियों में पड़ा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसार हो गया। मगर खुदा की कुदरत देखिए कि कुरान पाक की रेल दराज में पड़ी करेंसी नोट, पेनाट की रजिस्ट्री, कुरान की जिल्द और हाशियों तक कागज जल गया, लेकिन कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी नहीं जला। कुरान पाक के इस नुस्खे को हाफिज इलाही बख्श मस्जिद में रखा गया है, जहाँ देखने वालों का रश हो गया और लोग खुदा की इस कुदरत को देखकर हैरान रह गए। झुग्गियाँ गुलाम मोहम्मद वगैरह की मिल्कियत में थी। आग बुझाने के बाद वकास चौधरी वगैरह कुरान पाक का नुस्खा लेकर दफ्तर जंग में आए। ये खबर रोज़नामा जंग लाहौर 31 जून 1993 और 10 मार्च 1990 में शाया हुई। आपको ये सच्चे वाक़यात कैसे लगे जो कुरान पाक की हक़ानियत को बयान करते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।